बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। नाज़रीन किराम, तज़किया और तरबियत के उन्वान से हमारा ये प्रोग्राम, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने तज़किया और तज़किया नफ्स के हवाले से इसका मफ़हूम क्या है और इसके मक़ासिद क्या हैं और ये क्यों हमारे लिए ताकीदन हुक्म दिया गया है, इस हवाले से हम बात कर चुके हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम आज के इस प्रोग्राम में अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मौलाना क़ारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मदी साहब हफ़िज़हुल्लाह से हम ये जानना चाहेंगे कि तज़किया की अहमियत क्या है, तज़किया नफ्स की अहमियत क्या है और इसकी फ़जीलत क्या है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम एक बार फिर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौलाना क़ारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मदी साहब को खुश आमदीद कहते हैं और क़ारी साहब आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। गुज़श्ता प्रोग्राम में हम ये बात कर चुके हैं तज़किया के हवाले से, तज़किया नफ्स के हवाले से, तो आज के इस प्रोग्राम में हम उसी कलाम को आगे बढ़ाना चाहेंगे, सिलसिला कलाम जारी रखना चाहेंगे। हम बात कर चुके हैं तज़किया की अक़साम कितनी हैं और तज़किया क्या है, बज़ात ख़ुद तज़किया क्या है, तज़किया नफ्स क्या है और नफ्स की अक़साम जो है ना वो क्या है, इस पर आप बात कर चुके हैं। आज हमें ये बताएं कि तज़किया की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बियदिही मक़ालीदुल फ़रज। अल्हम्दुलिल्लाह अदद मा सार साइरुन फ़ौक़ल अराज़ीन व दरज। अल्हम्दुलिल्लाह अदद मा नज़ल मिनस समाइ व अरज। वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी बिअक़वमि दीनिन व अअज़मि मनहज। सलवातु रब्बी व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अस्सुरज। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकीकी कामयाबी और कामरानी का जो तरीका बयान किया है वो तज़किया नफ्स है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कामयाब वो शख्स होगा जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया है। वक़द ख़ाब मन दस्सा। जिसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बना लिया, गोया कि उसने खसारा हासिल कर लिया, गोया कि उसने नुकसान पा लिया और खसारा पा लिया। कुरान मजीद का अगर हम बग़ौर मुताला करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि हकीकी अक्ल व दानिश, ऐसी अक्ल व दानिश जो इंसान को दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए, ये उन लोगों के पास होती है जिनके पास तज़किया होता है। ठीक। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा कल अन्आमि बल हुम अज़ल वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिन। जहन्नम में ऐसे लोग जाएंगे जिनके पास दिल तो होंगे लेकिन उनके पास फ़हम नहीं होगी, वो दीन को नहीं समझते होंगे। आंखें तो देखने में बहुत खूबसूरत नजर आएंगी लेकिन हक बात को वो देखेंगे नहीं। ठीक। हक की पहचान नहीं उनको होगी। कान तो होंगे लेकिन हक बात को सुनना उनके लिए दुश्वार होगा। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। सही। वो सिर्फ जानवरों की तरह नहीं है। ऐसे लोगों की जिंदगियां जो कान और आंख और दिल से सही काम नहीं लेते, बल हुम अज़ल, वो जानवरों से भी बदतर। सही। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उन लोगों का तज़किरा किया है जिनको जहन्नम में फेंकना है, और जिनको अल्लाह ताला ने अच्छा दिल दे दिया, जिन्होंने उसका तज़किया कर लिया और कानों और आंखों से सही काम लिया, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, क़यामत के दिन नफ़ामंद जो है
یہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ایسا دل دے دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين۔ قیامت کو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اور انسان مال اور اولاد کی وجہ سے ہی اللہ سے تعلق کو توڑتا ہے یا دور ہوتا ہے۔ اس دن کام آئے گا تو وہ دل کام آئے گا جس کو قلب سلیم کہا گیا ہے۔ ایسا دل جو سلامت ہو شرک سے، کفر سے، خرافات سے، بدعات سے، اور مسلمانوں سے بغض رکھنا اور حسد کرنا، یہ رذائل سے اپنے آپ کو جو پاک کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن فوز و فلاح کیسی ملے گی؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ایسے متقی لوگوں کے جنت قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، لیکن جو لوگ غوایا میں رہنے والے ہیں، ایسی مہالک میں پڑ جاتے ہیں، اپنے دل کے اندر مسلمانوں کا بغض اور دل کے اندر اللہ کے خلاف بغاوت اور دل میں اللہ کے رسول کی محبت کی بجائے نفرت، اس طرح کے جذبات جب آ جاتے ہیں تو جہنم ایسے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اس لیے تزکیہ جو ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جو سب سے بڑی اس کی فضیلت ہے کہ دنیا میں بھی انسان کامیابی سے زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن بھی فوز و فلاح اسی کے لیے ہے۔ ٹھیک۔ اور دانش مندی بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہی عطا کرتے ہیں، ان کی ہی زبانوں پہ حکمت کو جاری کرتے ہیں جن کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اہل الجنہ من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وهو یسمع۔ اللہ اکبر، صحیح۔ یہ جنتیوں کی نشانی ہے کہ ان کے کان سن رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت عالی ہے، اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ اللَّهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جہنمیوں کی نشانی ہے کہ لوگ ان کے سامنے ان کی برائی بیان کر رہے ہیں، تم بہت جھوٹ بولنے والے ہو اور تم بہت فراڈ کرنے والے ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا مقام رکھا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا مقام رکھا ہے۔ اور تزکیہ اگر ہوگا تو نیت خالص ہوگی۔ انسان کی زندگی میں ہر کیے گئے عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ انما الاعمال بالنیات، نیات، بالکل صحیح۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں رک کے میں 3 باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ آج صبح صبح اٹھ کے ہم تیار ہو کے کیوں آخر گھر سے باہر نکلتے ہیں؟ اسی طرح کیوں نہیں نکلتے؟ دیکھنے والوں کی آنکھوں کی عزت ہوتی نا، کہ لوگ یہ نہ کہیں اس کے پاس تو ایٹیکیٹس نہیں ہیں، مینرز نہیں ہیں، اور یہ تو بالکل ہی گیا گزرے زمانے میں چلا گیا۔ لوگوں کی نظروں کی کتنی قدر لوگ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے رب کی نظریں کہاں پڑتی ہیں؟ دل پہ۔ اس دل کو بھی کبھی صاف کیا؟ صحیح۔ دوسری بات، کوئی بھی دانش مند اور عقل مند انسان جو ہے اس کو غلاظت پسند نہیں ہے۔ اگر گندگی کا ڈھیر لگا ہو تو اس کو دیکھنا اسے پسند نہیں ہے، نالا اس کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کی غلاظت کے ڈھیر حسد کے نام سے، بغض کے نام سے، عداوت کے نام سے، روحانی غلاظت جو ہے نا وہ آ جائے، جی، صحیح، اگر وہ دل میں موجود ہو اور اللہ کی مبارک نظریں پڑیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے اللہ کی نظریں پڑتی ہیں، تو کیا یہ اللہ کی نظروں کی توہین نہیں ہے؟ بے شک۔
اور جو اللہ کی نظروں کی توہین کرتا ہے اس طرح فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ پھر اس کو کبھی عزت نہیں دیں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت نہ دیں اس کو کون عزت دے سکتا؟ بالکل صحیح۔ اور تیسری بات، یہی ایک دل تو ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی کی گاڑی درست ہو جائے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر درست ہو جائے پورا جسم اپنی صحیح کارکردگی اور صلاحیت پیش کرتا ہے، اور اگر اس میں خلل آ جائے تو پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اور وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے۔ دل کا ٹکڑا۔ اس دل کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی، اس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اس کی تہذیب اور کانٹ چھانٹ نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمانیات اور اس طرح اسلام کے بہت سارے عمدہ پہلو دل میں آ نہیں سکتے۔ اور اب جانتے ہیں کہ جب پھول سجانے ہو تو اس کے لیے بکٹس لی جاتی ہیں خوبصورت سے خوبصورت، اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے دین کو سجانا ہے تمہارے دلوں میں۔ ہمارے دلوں میں، بالکل صحیح ہے۔ کہاں سجائیں؟ جس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے اس دل میں اسلام سجتا ہے، اس دل میں ایمان کی روشنی پہنچتی ہے، جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہ دنیا کی اغراض سے اپنے دل کو پاک صاف کر لیتا ہے۔ تو تزکیے کا یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس کا دل پاکیزہ ہے اس کے دل پہ تو اس کے رب کی مبارک نظریں پڑتی ہیں، نظریں لگی ہوئی ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے اور ان کا تزکیہ فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو جاری ہے، محترم قاری شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ Marriage or divorce, Husband wants to get divorced. solution or problem, Joint family system. heaven or hell, Big fat events have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ زندگی آزمائشیں لے گی، مشعل راہ ساتھ لے کے چلو۔ دلوں کی ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مضمر ہے۔ مکمل راہبری، کامیاب سرپرستی۔ شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ عظیم عمری مدنی۔ آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ، کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشعل راہ۔ ہر پیر رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ الدائی ڈائنامک، I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest, which is against humanity as a whole. iconic, inspiring, encouraging, Don't judge Islam based on the followers. Fariq Naik, Judge Islam based on the authentic sources. That's the glorious Quran and the authentic Hadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward.
A star above par in Teens Star. अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। वेलकम बैक नाजरीन। तज़किया नफ्स और तरबियत के हवाले से प्रोग्राम जारी है। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौलाना क़ारी शुएब अहमद मीर मोहम्मदी साहब हफ़िज़हुल्लाह हमारे साथ हैं। वक्फे से पहले हम उनसे बात कर रहे थे तज़किया नफ्स की फ़जीलत के हवाले से। उन्होंने बहुत सारी आयात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इस प्रोग्राम यानी हमारे जो तज़किया नफ्स हमारा उन्वान है जिस पे हम बात कर रहे हैं, तज़किया नफ्स की फ़जीलत हमें बयान की है कि ये कितनी अहम चीज़ है। तो अभी मैं क़ारी साहब आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें बताएं इसकी अहमियत क्या है कुरान मजीद की नज़र में, फ़रमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में, और मिसाल के साथ हमें समझाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में लोगों का तज़किया नफ्स किया है और क्या उसके नताइज क्या निकले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि भी आपने चंद आयत सुनी, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो वैसे भी नविश्ता हिदायत है, उसने तज़किये के मुताल्लिक़ जो आयत पेश की हैं, अगर उनमें दो बुनियादी आयत को इंसान समझ ले तो बहुत सारे उमूर रोज़ रोशन की तरह आया हो जाते हैं। सही। ये असल में अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह की इनायत और अता है जिसको अल्लाह ताला नसीब फरमाते हैं। ये तज़किया और तरबियत ये अल्लाह की पसंद है, ये अल्लाह का इस्तिफ़ा और इज्तिबा है, ये अल्लाह की सिलेक्शन है जिसको इसके लिए चुन ले। सही। और इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। ये अल्लाह का चुनाव है फरिश्तों में से भी और इंसानों में से। फरिश्ते तो अरबों की तादाद में है, लेकिन आखिर चंद फरिश्तों का नाम क्यों आया? ये अल्लाह के ज़्यादा मुक़र्रब है। इसी तरह इंसानों में से भी अल्लाह ताला चुनाव करते हैं। ठीक। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसलिए फरमाते हैं, वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा। अगर अल्लाह का फजल ना हो, उसकी रहमत ना हो, किसी का तज़किया ना हो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसका तज़किया करना चाहते हैं ये उसका ख़ास फजल है। बल्कि दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। अपना तज़किया खुद बयान न करो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये अल्लाह ही जानता है कौन अच्छा है। सही। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तो मैं इज़्ज़त वाला अल्लाह के यहाँ वो है जिसका तक़वा ज़्यादा है। और ये क़यामत के दिन पता चलेगा, और वो दिन ऐसा भयानक दिन है जिसके बारे में कुरान मजीद ने एक हकीकत को खोला है। अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिल मा फ़िस्सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। अफ़ला यअलम इज़ा बुअसिर मा फ़िल क़ुबूर। क्या वो जानता नहीं है कि एक दिन कब्र को खोला जाएगा? अल्लाह अकबर। व हुस्सिल मा फ़िस्सुदूर।
اور سینوں میں چھپنے والے تمام جذبات اس دن باہر آئیں گے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. دل سے اٹھنے والے جذبات سے بھی اللہ رب العزت واقف ہیں. پھر یہ انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ کوئی نہیں جانتا. میں کیا پلاننگ کر رہا ہوں؟ کوئی نہیں جانتا. میرا دل پتھر ہو رہا ہے تو ہو جائے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اسی اللہ رب العزت نے ایک تیسری جگہ انسانیت کے اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے ایک مثال پیش کی ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. انسانیت کے دل تو پتھر ہو جاتے ہیں. صحیح. اور بس اوقات فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں جیسے یا اس سے بھی سخت. حالانکہ پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کی ہیں. پتھروں میں ایسے ہیں جہاں سے چشمے نکل رہے ہیں، اور کتنے پتھر تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب جو ہے اس پہ ہر چیز بالکل عیاں ہے. لا تخفى علیہ خافیہ. جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اسی کو مراقبت الہی کہتے ہیں، اور جو حقیقت میں یہ خوبصورت تزکیہ حاصل کرنے کا ایک مہم اصول ہے جس کی ہم تفصیلی بحث کریں. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کا جب تزکیہ کیا ہے تو ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ تیرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اتق اللہ حیث ما کن. اللہ اکبر. صحیح بات. خلوت اور جلوت جب تک تمہاری ایک نہیں ہوتی تزکیہ نہیں ہوگا. اگر انسان یہ سمجھتا ہے، جیسے آج کل آپ نے تذکرہ بھی کیا، کہ میں نے دروازہ تو لاک کر لیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور آج کی یوتھ اور نوجوان نسل جب انٹرنیٹ پہ بیٹھتی ہے نہ جانے کون کون سی سائٹس پہ چلی جاتی ہے، اور یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، ہمارے والدین بھی سو گئے ہوں گے، صحیح. اور دوسرے کی بھی ایکسیس نہیں ہے یہاں. لیکن اس کو یہ یقین کرنا ہے تیرا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہی وہ تزکیہ تھا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بکریوں کا چرواہا، اور اس کا معیار زندگی کیا ہے؟ نہ اس نے کوئی ماسٹر کیا ہوگا، اس وقت پی ایچ ڈی کی بات کیا کریں ہم. جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ایک جانور مجھے دے دو، کہتے نہیں. کہا کیوں؟ تو میرے مالک نے منع کیا. کہا تو تم قیمت لے لو اور مالک سے کہنا کہ بھیڑیا لے گئے. اس کا جواب کیا تھا؟ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح. کیسے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی محترم مولانا قاری شعیب احمد میر محمدی صاحب کی. آج کی اس مجلس کا ہمارا عنوان تھا تزکیے کی فضیلت، تزکیہ نفس کی فضیلت اور اس کی اہمیت. اور اس پہ ہمیں یہ علم ہوا کہ جس طرح ایک عام انسان، نفیس انسان اپنے گرد و نواح میں، اپنے لباس میں، اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، اپنے بیرون میں اگر گندگی اور غلاظت کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری نفاستوں کا خالق ہے اور انسان کا بھی خالق ہے، جس کی نظر جس چیز پہ اللہ کی نظر پڑتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گندہ نہیں دیکھنا چاہتے. اور اس گندگی کو ختم کرنے کا نام ہی
تزکیہ نفس ہے، اور یہ اہمیت اس لیے بیان کی گئی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نظر انسان کے دل پہ پڑے تو یہ انسان کا دل اللہ کو پاکیزہ نظر آئے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے تزکیہ نفس کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کی سیرت، مبارک کاپڑی سے جانیے زندگی کی بصیرت، وقار اور عزت، کامیابی و نصرت، آئیے جانیں اس کی حقیقت۔ زندگی اور آخرت کی سچی کامیابی کے لیے حاصل کیجئے دینی معلومات ہر قسم کی، روشنی علم کی، مبارک کاپڑی کے ساتھ ہر پیر، بدھ اور جمعہ شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔